السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں آپ کو جیتا جاگتا ایک ایسا معجزہ دکھاؤں گا جس پر آپ یقین نہیں کریں گے، اور یہ ایک سچی ویڈیو ہے اور سائنس بھی حیران ہے کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ پیارے ناظرین اکرام، میں بات کر رہا ہوں امیر علی کی، جو کہ ایران سے تعلقات رکھتے ہیں۔ پیارے ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی ذہنیت عطا فرمائی ہے کہ ان کو دنیا کی کسی بھی لینگویج سے کوئی مطلب نہیں ہے سوائے اللہ کی وہ پاک کتاب قرآن مجید کے۔ پیارے ناظرین اکرام، جس امیر علی کی میں بات کر رہا ہوں، وہ بچہ اتنا ٹیلنٹڈ بچہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسی ذہنیت عطا فرمائی ہے کہ پیارے ناظرین اکرام، نہ تو وہ سن سکتا ہے اور نہ بول سکتا ہے، اور وہ حافظ قرآن ہے۔ ہاں پیارے ناظرین اکرام، آپ نے صحیح سنا کہ وہ گونگا اور وہ بہرا، وہ شخص، وہ بچہ حافظ قرآن ہے۔ اور آج کی ویڈیو میں اسی بچے سے آپ کو روبرو کراؤں گا۔ پیارے ناظرین اکرام، اگر چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکے۔ سب سے پہلے تو میں ان دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس نے ہمارے چینل اسلامک اسٹار رضوی یوٹیوب چینل کو سپورٹ کیا اور اپنی اتنی محبت عطا فرمائی۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا اور ہماری چینل کو اتنا پیار عطا فرمایا۔ پیارے ناظرین اکرام، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ایسے ہی آپ ہمارے چینل کو پیار دیتے رہیے گا، اور ہم آپ کو اسی طرح کی نالج اور آپ کو وظائف اور آپ کی پریشانی اور گھر کی تکلیفوں سے اور قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کے وظیفے اور قرآن سے روحانی علاج سے روبرو کراتے رہیں گے۔ پیارے ناظرین اکرام، یہ جو ہم نے چینل بنایا ہے اپنی مسجد سینسائی برکات کے لیے بنایا ہے۔ پیارے ناظرین اکرام، آپ لوگوں کی محبت سے آج ہمارے چینل پر 4009 سبسکرائبر مکمل ہو گئے ہیں اور 1890 گھنٹے کا واچ ٹائم ہو گیا ہے۔ پیارے ناظرین اکرام، آپ کا ایک تھوڑا سا سپورٹ اور ہمیں چاہیے کہ جلدی سے جلدی ہمارے چینل کو مونیٹائز کرا دیں۔ ہماری جو بھی ویڈیو ہیں چینل پر آپ دیکھتے ہیں اس میں کمنٹ لازمی کر دیا کریں جس سے کہ ہمیں حوصلہ مل سکے اور ہم آپ کے لیے ایسی ہی اچھی ویڈیو اور اللہ کی حدیث اور آپ آقا کی شان میں حدیث آپ کو بتاتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک کتاب کا قرآن مجید سے روحانی علاج اور وظائف آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ پیارے ناظرین اکرام، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا کیونکہ آج کی ویڈیو بہت ہی خوبصورت ہونے والی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا کے اندر ایک ایسا معجزہ دکھاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بچے کو ایسی ذہنیت عطا فرمائی ہے کہ پیارے ناظرین اکرام، آپ قرآن کریم کی کوئی بھی آیت یا اس کا ترجمہ اس بچے کے سامنے پڑھیں گے تو وہ آپ کو قرآن مجید کے اندر وہی صفحہ کھول کر کے دکھائے گا۔ یہ میں آپ کو ویڈیو کے اندر پروف کر کے دکھاؤں گا۔ پیارے ناظرین اکرام، ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے گا۔ سبحان اللہ، میں اب بھی اس بچے کی تعریف کو بیان نہیں کر پا رہا ہوں۔ پیارے ناظرین اکرام، بہت ہی اچھا ویڈیو ہے، آپ کو دل کو چھو جانے والا ویڈیو ہے۔ پیارے ناظرین اکرام، ویڈیو کو بنا اسکپ کیے پورا دیکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے اپنے 27ویں پارے میں سورہ رحمان میں فرماتا ہے، فَبِآلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو پیارے ناظرین اکرام، یہ ویڈیو اس چیز کا ثبوت ہے کہ واقعی دنیا کے اندر کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلا سکے۔ حافظ کل قرآن، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیوں آپ نے اس کو اسکول نہیں بھیجا؟ کیونکہ وہ بول نہیں سکتا۔ حیرت انگیز۔ امیر علی حضرات بخاری حسنین، امیر علی وہ سن تو رہا ہے لیکن رد عمل نہیں دے رہا، کوئی رد عمل نہیں دے رہا ہے۔ یہی تو آٹزم ہے نا، آٹزم ناقابل یقین، حیرت انگیز ہے، حیرت انگیز ہے۔ سلام کا جواب ہی نہیں دیتا، صرف قرآن۔ میرا بیٹا جب صبح اٹھتا ہے تو سب سے پہلے فون اٹھاتا ہے، کبھی کبھی 2 دعائیں ایک ساتھ سنتا ہے۔ یعنی اگر ہم کوئی اور کتاب اس کے سامنے رکھ دیں اور کہیں کہ پڑھو تو نہیں پڑھ سکے گا۔ نہیں، فقط بول قرآن۔ نہیں سکتا ہے۔ جب وہ ہاتھ کو یوں حرکت دیتا ہے اور قرآن پر رکھتا ہے تو اسے شہود یداوی کہا جاتا ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ہم ایک محترم خاندان کی خدمت میں حاضر ہیں، شریف، عزیز اور نجیب موسیٰ زادے فیملی۔ آپ کا خیر مقدم ہے جناب موسیٰ۔ بہت شکریہ۔ محترمہ، خوش آمدید۔ بسم اللہ جناب موسیٰ زادے، آپ سلام دعا کر لیں تاکہ میں شروع کروں۔ ناظرین اور اساتذہ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
نیز اپنے تمام عزیز ہم وطنوں شمالی خراسان اور اپنے پیارے شہر شیروان کے معزز باشندوں کو سلام پیش کرتا ہوں. سلامت رہیں. مہربانی. سلامت رہیں. بہت بہت خوش آمدید. آپ بھی سلامت رہیں. جناب موسیٰ زادے، سنا ہے کہ آپ کی جوانی کافی سخت گزری. آپ جنگ میں تھے، مشکل دن دیکھے. ذرا ہمیں اس دور کے بارے میں بتائیں. جی ہاں، اس وقت میری عمر 14 سال تھی، لیکن ہم نے اپنے شناختی دستاویز میں کچھ رد و بدل کیا تھا. اس زمانے میں 16 سال سے کم عمر کے لڑکوں کو محاذ سے جنگ پر جانے کی اجازت نہیں تھی، مگر ہمیں بس وہاں جانے کا شوق تھا. محاذ ہمارے لیے بہت عزیز تھا. ویسے بھی یہ صرف میرا حال نہیں تھا، ہماری پوری نسل ایسی تھی. ہم ایلام کے مغربی محاذ گئے، وہاں ہمارے بریگیڈ کمانڈر جناب پانی تھے، اور جب اور لشکر پنج نصر کے کمانڈر جناب قالیباف وہاں معائنے کے لیے آئے تو ہمیں یعنی ہم 17 کم عمر لڑکوں کو وہاں سے نکال دیا. لیکن ہم کسی نہ کسی طرح پھر واپس پہنچ گئے. 3-4 دن کیمپ میں رہے، پھر چپکے سے فرار ہو گئے اور پھر محاذ پہنچ گئے اور فوجی کیمپ میں رک گئے. 45 دن مکمل ہونے کے بعد ہمیں آپریشنل علاقے میں پہنچایا گیا. پھر چھٹی پر چلے گئے اور واپس آئے تو سیدھے فوجی آپریشن میں شامل ہو گئے. ہم آپریشن مرصاد میں تھے، اس کے بعد بھی وہاں رہے. مجموعی طور پہ 10 مہینے محاذ پر رہے. آپریشن سے 6 ماہ پہلے اور جنگ بندی کے بعد بھی 4 ماہ. ماشاءاللہ. 10 مہینے. جی. پھر واپس آئے اور شادی کر لی. جی ہاں، شادی ہوئی، زندگی کے راستے پہ چل پڑے. زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے، مشکلات بھی آئیں. پڑھائی، کام، روزمرہ کی مصروفیات میں لگ گئے. پھر کام کی طرف آئے. ایک رشتہ دار مرد مومن نے کہا آئیں مل کر شراکت میں بلڈوزر خریدتے ہیں. چونکہ ان کے پاس پہلے سے بلڈوزر تھا تو میں نے سوچا اسی میں شیئرنگ کر لوں. پھر جب بلڈوزر کے کام میں آگے تو دیکھا یا اللہ، یہ تو شروع سے آخر تک پریشانیوں سے بھرا ہوا تھا. ہر طرف مسئلہ، خرابی، مشکلات. ہمارے حالات بھی ایسے نہ تھے، وسائل کم، پیسہ کم، حالات تنگ. تب اس نے ایک چھوٹا سا جملہ کہا، مجھے بیاج پہ قرض لینا پڑے گا تاکہ خراب مشین ٹھیک کر سکیں. لیکن بیاج تو اللہ سے جنگ کے برابر ہے، یہ تو ربا کہلاتا ہے. اگر ہمیں سود کی راہ پر ہی چلنا تھا تو پھر ہم محاذ جنگ پر کیوں گئے تھے؟ یہ سب کیوں کیا تھا؟ ماشاءاللہ. اگر مجھے مشین کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کرنے پڑے، لیکن ممکن ہی نہیں ہے کہ میں سود کا سہارا لوں. میں اپنی زندگی میں ایسا پیسہ لاؤں، ہرگز نہیں. بالکل نہیں ہوا، خدا گواہ ہے. آخر کار میں نے اس مشین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے کیونکہ کچھ حصہ واقعی خراب ہو چکا تھا. پیسے نہیں تھے کہ ٹھیک کرا سکوں، اس لیے توڑ کر بیچ دیا. اس کے بعد زندگی نے ایک نیا رخ اختیار کیا. آپ نے کس سال شادی کی؟ سال 2007 تھا، نہیں معاف کیجیے 2008. 2008. ہاں جی، میری وائف بالکل صحیح ڈیٹ بتا دی. کیا کہنے. لگتا ہے کہ سالگرہ نہیں منائی آج تک انہوں نے. آپ کی زندگی کا ثمرہ یہ 2 گلاب کے جی، پھول ہیں. آپ کے خادم. ان کے نام کیا ہیں؟ ایک اور بیٹا بھی ہے، امیر حسین، وہ مصروف ہے. اچھا. معذرت خواہ. تو جب وہ بعد میں پروگرام دیکھے گا تو اس سے کہیے گا ہم نے تمہاری جگہ خالی رکھی ہے امیر حسین. بہت شکریہ. امیر علی، امیر حسین اور نازنین زہرا. نازنین زہرا. ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے. بہت شکریہ. تو ان تمام سختیوں، اتار چڑھاؤ، آزمائشوں کے بعد کیا آپ آج اپنی زندگی سے راضی ہیں؟ اپنی زندگی سے راضی ہیں جناب؟ ہاں جناب، میں راضی ہوں. میں اللہ کی مرضی پر راضی ہوں، کیوں نہ ہوں. جو کچھ بھی میرے رب نے دیا، جو فرشتے عطا کیے، اسے دنیا کی کسی خزانے سے نہیں بدل سکتا. جو بھی سختیاں جھیلی، جو کچھ بھی سہ لیا. ناظرین کو فرشتہ کہہ رہے ہیں. دونوں ہی، نازنین بھی فرشتہ ہے. کیا کہنے. اور میرا امیر علی، وہ بھی ایک فرشتہ ہے جسے نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا. کتنے سال کا ہے امیر علی؟ 13 سال کا ہے. کیوں آپ نے اس کو اسکول نہیں بھیجا؟ کیونکہ وہ بول نہیں سکتا. اچھا، یعنی بالکل بھی بول نہیں سکتا؟ بالکل بھی نہیں بول سکتا. وہ آٹزم کا شکار ہے. حیرت انگیز. کب معلوم ہوا؟ تقریباً 4 سے 5 سال کی عمر میں اندازہ ہوا کہ اس آٹزم ہے. پہلے تو ہم اس لفظ آٹزم کو ماننے کو تیار نہیں تھے. اچھا. حافظ کل قرآن. ارے یہ کیسے ممکن ہے. جی ہاں. حافظ کل قرآن. جی ہاں. ذرا ٹھہریں، ہمیں سمجھنے دیں. یہ کیسے ممکن ہے. وہ کسی بھی دوسری چیز پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرتا. بس قرآن. کیا میں آواز ٹیسٹ کر سکتے ہیں؟ کوئی حرج تو نہیں؟ جی جی. امیر علی، امیر علی، امیر علی جان، امیر علی. حضرات سے طارق، حسنین، امیر علی، حامد، امیر علی، امیر علی. امیر علی. وہ سن تو رہا ہے لیکن رد عمل نہیں دے رہا. کوئی رد عمل نہیں دے رہا ہے. یہی تو آٹزم ہے نا، آٹزم. امیر علی، امیر علی، امیر علی، امیر علی. فون پہ کیا کر رہا ہے؟ دعائیں سن رہا ہے. دعا جشن کبیر. آپ کہتے ہیں کہ اسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، تو وہ فون کیسے کھولتا ہے؟ پاسورڈ کیسے کھولتا ہے؟ ہمیں کھول کر دینا پڑتا ہے. یعنی اگر آپ فون لاک کر دیں تو وہ خود اسے کھول نہیں پائے گا؟ وہ بس فون ہمیں دے گا، ماں کو دے گا یا اپنی چھوٹی بہن کو دے دے گا کہ کھول کر دے دیں. کچھ بھی نہیں کہتا، بس فون دے دیتا ہے. جی. اچھا. ہم نے محفل میں پہلے بھی اس طرح کے معجزات دیکھے ہیں، لیکن امیر علی واقعاً ایک استثناء ہے. یعنی وہ سب سے مختلف ہے. آپ جو دعویٰ ہم سے کر رہے ہیں جی، اسے یہاں ثابت بھی کرنا چاہتے ہیں. ہم کیسے امتحان کریں امیر علی کے حافظ ہونے کا؟ اگر ہم قرآن کو پلے کریں تو وہ کیا کرے گا؟ برائے کرم قرآن یہاں لے آئیں. اچھا. وہ آپ کے لیے اسی آیت کا صفحہ کھول کر دے دے گا. یعنی جہاں سے ہم قرآن پلے کریں گے وہ سنے گا، جی، وہی صفحہ کھول لے گا. بالکل. وہ صفحہ ڈھونڈ لے گا. امتحان کیجیے. توکل علی اللہ. انشاءاللہ. پڑھنا نہیں آتا، پڑھ نہیں سکتا، لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، بول نہیں سکتا، صفحہ ڈھونڈ لیتا ہے. یعنی اگر ہم کوئی اور کتاب اس کے سامنے رکھ دیں اور کہیں کہ پڑھو تو وہ نہیں پڑھ سکے گا. نہیں فقط بول قرآن، نہیں سکتا. صرف اور صرف قرآن. اچھا، میں چاہتا ہوں کہ اس کی تصدیق مکمل درستگی کے ساتھ ہو. حسنین اور حامد کو بلاتے ہیں، وہ آئیں، تشریف لائیں. بسم اللہ. ہماری کیمرہ ٹیم بھی قریب آ جائے. آئیں، تشریف لائیں. ہمارے دوست بھی تصویر لینے کے لیے آگے آئیں. یہ منظر تاکہ سب دیکھ لیں، اسکرین پر براہ راست نشر کریں.
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. صحیح ہے, سب لوگ مل کر داد دیں, حوصلہ افزائی کریں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. حامد, جناب موسیٰ زادے, قرآن آپ کے ہاتھ میں رہے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ناقابل یقین, حیرت انگیز ہے, حیرت انگیز ہے, حیرت انگیز ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. آگے بڑھیں, آگے بڑھیں, پلے کریں. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. اللہ اکبر. جناب کچھ بولیں, کچھ بولیں. کیسے؟ کیا بولوں اللہ؟ دیکھ رہے ہیں, نہ پڑھنا جانتا ہے, نہ بول سکتا ہے, بس سنتا ہے اور صفحہ بالکل ٹھیک آیت پہ انگلی رکھتا ہے. بھلا کیسے ممکن ہے؟ ایگزیکٹ وہیں پر. کیسے؟ یہ کیسے سمجھتا ہے؟ کیا راز ہے؟ امیر علی, امیر علی, امیر علی, اللہ اکبر. کیسے ممکن ہے؟ حیرت انگیز. کان میں کوئی کچھ کہہ رہا ہے. نہیں, کوئی نہیں. نہیں, آپ خود دیکھ رہے ہیں, حیرت انگیز. فوراً ڈھونڈ لیتا ہے. ہاں, بھلا کیسے ممکن ہے؟ ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. بہت خوب. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سلامت رہیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. امیر علی کو پڑھنا نہیں آتا ہے, آٹزم کا شکار ہے, بول نہیں سکتا ہے, معلول ہے, لیکن صرف قرآن کی آواز اور ترجمے سے بھی کر دکھاتا ہے. اسی آیت کو کھول دیتا ہے اور اس جگہ کو نکال کر دکھاتا ہے. جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ زکریا کے ساتھ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا ذکر ہے جب انہوں نے اپنے پروردگار کو چپکے چپکے پکارا, کہا ہے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. نکال لیا آیت, نکال لیا آیت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب اللہ کی مدد اور اس کی فتح و پیروزی آ جائے اور آپ دیکھ لیں کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں, تو اس وقت اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ تبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بخدا اگر محفل پروگرام کا یہ منظر میں ٹی وی پر دیکھتا تو یقین نہ کرتا. آپ یہاں موجود ہیں, اپنی آنکھوں سے خود یہاں موجود ہوں. میں بھی یقین نہ کرتا. میں تو اب بھی یقین نہیں کر پا رہا ہوں. جبکہ آپ یہاں موجود ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھیں. دوستوں ترجمہ پوچھیے. حامیم عین سین قاف. اے رسول, اسی طرح اللہ غالب اور بڑا حکمت والا ہے, آپ کی طرف اور آپ سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے. اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ آیت نکالنا ہے. اللہ, اللہ, اللہ. سورہ شورا. اللہ اکبر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کی رفتار دیکھیں. سبحان اللہ اکبر, اللہ اکبر. جو کوئی معجزے پر یقین نہیں رکھتا, جس کا ایمان کمزور ہے, یہ معجزہ اس کے سامنے دیکھے, اپنی آنکھوں سے جو لوگ کہتے ہیں کہ جب سے کیمرہ ایجاد ہوا کوئی معجزہ باقی نہیں رہا, وہ آج خود کیمرے کے ذریعے معجزہ اب دیکھ تو پوری رہے ہیں. محفل بیٹھی ہے, سب دیکھ رہے ہیں, جو کچھ ہے سب کے سامنے ہے. ماشاء اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سبحان اللہ. آغا سید جلال, آغا سید جلال, آغا سید جلال بیٹھ جائیں, اپنا قرآن بند کریں, ہمارے کیمروں کے سامنے قرآن کو بند کریں, ہمارے کیمروں کے سامنے. بھائیو کیمرے سید جلال پر فوکس کریں. اب یہ قرآن کسی اور کے حوالے کریں, پیچھے پیچھے کسی بیٹھے شخص کو دیں, وہ کھولیں. نہیں, بند کریں, پھر کسی اور کو دیں. جناب آپ قرآن کھولیں. ہاں کھولیے, کھولیے. آغا سید جلال کو دیں. آغا سید جلال آپ پڑھیں. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. اللہ, اللہ,
اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ صفحہ 141 اللہ اللہ کیمرہ دکھائیں. حامد بھی حافظ کل ہے، لیکن جب وہ ڈھونڈتا ہے تو اسے 20 سیکنڈ لگتے ہیں اور یہ 2 سیکنڈ میں نکال لیتا ہے. بیٹی قرآن پکڑو. کہیں سے بھی کھولیں. نہیں پہلے بند کرو پھر اوپر اٹھاؤ، کھڑی ہو جاؤ. اب قرآن کھولو. آغا صحیح جلال جہاں سے کھولا ہے وہاں سے پڑھیں. صفحے کی ابتدائی آیت پڑھیں. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم یہ آیت نکال لایا. اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ 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 اللہ. صفحہ 431 اور 432. اللہ 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 اللہ. کیمرہ دیکھے، صرف کیمرہ نہیں، ایران دیکھے، صرف ایران نہیں ساری دنیا دیکھے، صرف دنیا نہیں بلکہ فرشتے ملائکہ دیکھیں اسے. تبارک اللہ و احسن الخالقین. جناب کیا میں بھی کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ ضرور، بسم اللہ. آپ کھولیے. بیٹھیں نہیں، کھڑی رہیں محترمہ. قرآن کو اونچا کریں تاکہ کیمرے دیکھ سکیں. وكم قصرنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها. اللہ 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 کھول دیا. اللہ صفحہ اکبر. نمبر 323. اللہ 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 اللہ. صفحہ نمبر 323. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. ہاں جائے مد ادھر آئیں. مجھے دیں میں کھولتا ہوں پھر آپ کو دیتا ہوں. اتنا کافی ہے بھائی. کوئی مسئلہ نہیں. جیسے کوئی اس کے کان میں کہہ رہا ہو. بیٹی آپ کے قرآن اونچا کریں اور کیمرے کی طرف کھولیں. دیں ہمیں دیں. ہاں جائے احمد تلاوت کریں. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. اللہ 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 اللہ. صفحہ بتائیں. آ جائے احمد صفحہ بتائیں. صفحہ 454. یہ صفحہ نمبر 453 اور 454 جو امیر علی نے کھولا. آپ کھولیں، آپ بھی دیکھیں. بس اب مزید آزمائش. میں حیرت زدہ ہوں، میں حیران ہوں. ناقابل یقین. میں حیرت زدہ ہوں، ناقابل یقین. کیا ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا؟ بالکل نہیں. کچھ بھی نہیں نہ کہتا. بات کرتا ہے، نہ کچھ کہہ سکتا ہے، نہ کوئی گفتگو. اپنے پرسنل کام بھی نہیں کر کہہ رہے ہیں سکتا. اپنے ذاتی کام بھی نہیں کر سکتا. کچھ بھی نہیں میں کر یہی پاتا پوچھنا ہے. چاہ رہا کام تھا بھی کہ نہیں اپنے کر ذاتی کام کیسے کرتے ہیں. جب یہ چھوٹا تھا تو اس کی ماں نہلاتی تھی، لیکن اب یہ ذمہ داری مجھ پر آ گئی ہے. میں ہی نہلاتا ہوں. جب ٹوائلٹ جانا ہو تو میں یا اس کی ماں لے جاتی ہے. کوئی اشارہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے جانا ہے. نہیں، بس ہاتھ کا اگر اشارہ نیند کر آئے دیتا یا ہے. بھوک لگے تو کیا کرتا ہے؟ اگر بھوک لگے تو خود فریج فریج کا کا دروازہ دروازہ کھولتا ہے اور کھلا چھوڑ دیتا ہے تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ اسے دسترخوان بھوک کھولنے لگی لے ہے. لیتا ہے. دسترخوان کو بغل میں لے کر ادھر ادھر جب نیند چلتا آئے. ہے، بس وہیں لیٹ جاتا ہے، خود ہی آرام کر لیتا ہے. جی بس ماشاء اللہ 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 اللہ. جناب پاس میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ماشاء اللہ. اللہ سے کچھ بعید نہیں ہے، یعنی اللہ کی ماشاء قدرت اللہ. ہر چیز اس کی نشانی ہے. مگر بعض اوقات وہ ایسی نشانیاں ظاہر کرتا ہے، ایسے دلائل پیش کرتا ہے کہ حجت تمام ہو جائے، کہنے کو کچھ باقی نہ رہے، اس لیے کہ ہمیں یقین ہو جائے اب اس لمحے یہی ایک معجزہ ہمارے سامنے ہے. معجزہ کوئی محال چیز نہیں ہے بلکہ ایک خارق العادت امر ہے. اس نے ہمارے سارے ذہنی اصول بدل کر رکھ دیے. واقعی یہ ایسا معاملہ ہے جس پر مزید غور کرنے کی ضرورت ہے. جب وہ ہاتھ کو یوں حرکت دیتا ہے اور قرآن پر رکھتا ہے تو اسے شہود یداوی کہا جاتا ہے. جی ہاں، یہ کیفیت ہوتی ہے، اسی لیے وہ اس طرح ہاتھ پھیرتا ہے اور آیت تک پہنچ جاتا ہے. یہاں تک کہ قرآن پڑھنے کے لیے بھی یہی طریقہ موجود ہے کہ آپ آیات پر ہاتھ پھیریں تاکہ آپ کو بصیرت حاصل ہو. یہ اللہ کی حجت ہے، یہی تو معجزہ ہے. اب میں اور کیا کہوں؟ میرے پاس الفاظ نہیں. یہ ناقابل یقین ہے. جناب موسیٰ زادے. جی جناب. امیر علی کی عمر 13 سال ہے. جی ہاں. کتنا عرصہ ہوا آپ کو اس کا علم ہوا؟ جب وہ 8 یا 9 سال کا تھا تب ہم سمجھے. میں چاہوں گا کہ امیر علی کی والدہ بھی کچھ کہیں. ذرا رکے، میں مائکرو فون لے آؤں. جناب امیر علی. مگر وہ قرآن کی آواز سنتا ہے، پھر صفحہ کھولتا ہے اور پھر آیت پر ہاتھ رکھ دیتا ہے. یہ آخر کیا ہے؟ میں بھی آپ کی بات سے متفق ہوں. یہ محض حفظ یہ حافظ نہیں کچھ ہے. اور ہے. حافظ نہیں جیسے یہاں کچھ اور ہو رہا ہے. یہ شہود کی منزل ہے. جی بالکل. ورنہ کوئی صرف ترجمہ سن لے، بس ترجمہ سمجھے، کچھ سنے ہماری آواز نہ سنے، قرآنی آیات کو سن لے، یہ اللہ کی قدرت ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ حجت خدا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے.
बस यही तमाम। जी जी जब हम टीवी ऑन करते हैं, मसलन कोई प्रोग्राम देखना होता है, तो ये रिमोट उठाता है और चैनल बदलकर कुरान चैनल लगा देता है। मैं और इसकी माँ और इसकी छोटी बहन जो कमसिन है, ये भी समझती है और इसका ख्याल रखती है। जब ये कुरान चैनल देखता है तो वो अपने दर्स में लग जाती है। अमीर अली, अमीर अली, सलाम अलैकुम। सलाम का जवाब भी नहीं देता, सिर्फ कुरान। मोहतरमा प्लीज़ माइक्रोफोन लीजिए, आप भी सलाम दुआ कर लीजिए। असातीज़ मोहतरम और हाज़रीन गिरामी की खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ। मैं अमीर अली की वालदा हूँ। मेरा बेटा जब सुबह उठता है तो सबसे पहले फ़ोन उठाता है, हम उसका पासवर्ड लगा देते हैं और फिर हम सो जाते हैं। लेकिन वो हमारे सरहाने बैठकर कुरान सुनता रहता है, दुआ सुनता है। ये ख़त्म हुई तो कोई और लगा लेता है, ये बंद हुई तो दूसरी चला देता है। कभी कभी 2 दुआएं एक साथ सुनता है। हमेशा या तो दुआ सुन रहा होता है या कुरान, और वो भी 2 आवाज़ें जो एक साथ हमाहंग होकर तकरार होती रहती हैं। फिर जब फ़ोन बंद हो जाता है तो टीवी ऑन कर लेता है, और अगर टीवी भी ना हो तो कलामुल्लाह कुरान उठाता है और अपनी उंगलियां आयात पर फेरने लगता है। हमेशा कुरान की आवाज़ हमेशा कुरान की आवाज़ होनी चाहिए। अगर ना हो तो वो सो जाता है, जी बस जनाब। सो जाता है। आपने वो रिबा का पैसा नहीं खाया? नहीं, मैंने अल्लाह से कोई जंग नहीं की। जी, आपने वो जंग नहीं लड़ी, अल्लाह से जंग। लेकिन बहरहाल ये अल्लाह का फैसला था कि उसने आपको ये बच्चा तोहफे में दिया। जी, आपने अल्लाह से जंग नहीं की। يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. अब कहने को कुछ बाकी नहीं रहा, यानी मेरे ख्याल में हम सबको खामोश रहना चाहिए और सिर्फ अल्लाह के मुजिज़े को देखना चाहिए। और बस प्रोग्राम महफिल की जानिब से जनाब मूसाज़ादे, महफिल प्रोग्राम की जानिब से आपकी पूरी फैमिली, आप नाज़नीन ज़हरा, आमिर अली की वालिदा और आमिर हुसैन जो हमारे बहुत साथ, शुक्रिया। और हाँ आमिर हुसैन भी, आप सब हमारे मेहमान हैं करबला की ज़ियारत के लिए। आप बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। करबला के मेहमान हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मेहमान हैं। यानी हम कौन होते हैं? हम तो बस वसीला हैं। पहले कभी करबला गए हैं या नहीं? मैंने तो पूछा ही नहीं। क्या आपको पहले ज़ियारत का शरफ हासिल हुआ है? लेकिन अब जा अभी तक गए ही पहली बार जा रहे हैं? सरहद तक जाके वापस आ गए, अब जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बेटा सलाम करो इमाम साहब। ये इमाम हुसैन का रोज़ा है बेटा, इमाम हुसैन को सलाम करो। या हुसैन, आप ही सब की पनाह है, जहां मैं तेरे सिवा कोई पनाह नहीं। हमारा कौन है सिवाय सैयदुश शुहदा के? हमारा कौन है फर्जंद इमाम ज़माना के? मैंने जिस दीवार का सहारा लिया था उस सहारे को भी तुझ पर छोड़ दिया। है मौला हुसैन, तेरे दर के सिवा, तेरी दहलीज के सिवा, तेरी मजलिस, तेरे रोज़े और तेरे मातम के सिवा कहीं कोई सुकून नहीं, कहीं कोई जाए पनाह नहीं, कहीं कोई ठिकाना नहीं। अमीर अली हम सब के लिए एक निशानी बन गया, एक ऐसी निशानी जो हमें साबित कर दे कि इस ज़माने में, इसी मसनूई ज़हानत के दौर में, जब हर तरफ AI टेक्नोलॉजी का गलबा है, अल्लाह ने फिर भी अपनी हुज्जतें बाकी रखी ताकि हम खुद को पहचान सकें। अमीर अली जब उस कुब्बे और गुम्मत की जानिब देखता है तो अपनी ज़बान में उसकी ताज़ीम पेश करता है। ये गोया इस बात की गवाही है कि पूरी कायनात सैयदुश शुहदा को अपनी पनागाह समझती है। है मौला हुसैन, इफ्तार का वक्त है। हम सभी आपके वो मुहिब हैं जो राह भटक चुके हैं। है मौला हुसैन, हम वो गुनाहगार हैं जो दर दर भटकते रहे, अपनी ज़िंदगी की किताब को स्याह कर दिया। मगर मौला आप जानते हैं हम आपसे मोहब्बत करते हैं, चाहे हमने 1000 झूठ बोले हों, मगर ये एक बात झूठ नहीं। आप भी जानते हैं कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं और जो लुत्फ़ करम आपने हम पर किया है वो हमारी माँओं ने भी नहीं किया। आए हमारे माँ बाप से ज़्यादा मेहरबान। हम कभी फरामोश नहीं कर सकते कि हमारी इज्जत आपकी वजह से ही है। हम आपके दस्तरखान पर आए तो मुहतरम बन गए। मौला हुसैन, अजीज़ इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम करबला तक न पहुँच सको, आसमान के नीचे खड़े हो, इफ्तार का वक्त है, दाएं बाएं निगाह करो और 3 बार कहो सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह। आगा सैयद जलाल सैयदुश शुहदा की खिदमत में सलाम पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह وعلى الأرواح التي حلت بفنائك
عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى حامل لواء الحسين أبي الفضل العباس وعلى أخت الحسين الحوراء زينب ورحمة الله وبركاته. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟